السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبادتیں نصف شعبان المعظم۔ اس رات میں 3 بار سورہ یاسین کی تلاوت کریں۔ اس کے بعد یہ 15ویں شب میں پڑھی جانے والی دعا نصف شعبان المعظم بھی پڑھیں۔ اور ابھی اس دعائے نصف شعبان المعظم کا ہندی ترجمہ بھی پڑھا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے احسان کرنے والے کہ جس پر احسان نہیں کیا جاتا، اے بڑی شان و شوکت والے، اے فضل اور انعام والے، تیرے سوائے کوئی معبود نہیں۔ تو پریشان حالوں کا مددگار، پناہ مانگنے والوں کو پناہ اور خوف زدوں کو امان دینے والا ہے۔ اے اللہ، اگر تو اپنے یہاں ام الکتاب لوح محفوظ میں مجھے شقی یعنی بدبخت، محروم، دھتکارا ہوا اور رزق میں تنگی دیا ہوا لکھ چکا ہو تو اے اللہ اپنے فضل سے میری بدبختی، محرومی، ذلت اور رزق کی تنگی کو مٹا دے، اور اپنے پاس ام الکتاب میں مجھے خوش بخت رزق دیا ہوا اور بھلائیوں کی توفیق دیا ہوا سب تحریر فرما دے کہ تو نے ہی تیری نازل ہوئی کتاب میں تیرے بھیجے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر فرمایا۔ تیرا یہ فرمانا حق ہے کہ اللہ جو چاہے مٹاتا ہے اور ثابت کرتا ہے، لکھتا ہے، اور اصل لکھا ہوا اسی کے پاس ہے۔ اللہ تجلی اعظم کے وسیلے سے جو نصف شعبان المکرم کی رات میں ہے، جس میں بانٹا جاتا ہے رزق، جو حکمت والا کام اور اٹل کر دیا جاتا ہے، اے اللہ مصیبت اور رنجشوں کو ہم سے دور فرما کہ جنہیں ہم جانتے اور نہیں بھی جانتے، جبکہ تو انہیں سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ بے شک تو سب سے بڑھ کر عزیز اور عزت والا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل و اصحاب پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر درود و سلام بھیجے۔ سب خوبیاں سب جہانوں کے پالنے والے اللہ ہی کے لیے ہے۔ اس کے بعد دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور آمین کہیں۔ یا اللہ، یا ارحم الراحمین، یا رحیم، یا کریم، اے بے چنوں کی فریاد سننے والے مولا، اے بے کسوں کی پکار کا جواب دینے والے آقا، اے ماں باپ سے زیادہ مہربان داتا، تیرے گناہ گار بندے اور بندیاں سب بے تابی اور بے چینی کے ساتھ دل ملا کر تجھے پکارتے اور فریاد کرتے ہیں۔ ہماری بپدا سن رہے، ہم اقرار کرتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ تو یکتا بے ہمتا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے محبوب بندے اور آخری نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نے ہمیں انسان بنایا، عزت و خلافت کا تاج پہنایا، ہمیں دولت دی، سلطنت دی، زمین میں وراثت عطا کی، مگر ہم نے تیری قدر نہ جانی۔ تو نے ہمیں سنوارا، ہم نے اپنی صورتوں کو بگاڑا، تیری راہ کو چھوڑا، تیرے حکموں سے منہ موڑا، تجھ سے اپنا رشتہ توڑا، نفس و شیطان کے جال میں پھنسے، گناہ کیے اور وہ بھی ایسے سخت کہ جانور بھی اس سے پناہ مانگے، نافرمانیاں کی اور ایسی شدید کہ اس سے پتھر بھی لرز جائے۔ اے مولا، اقراری مجرم، رسیہ، گناہگار، بدکار، عصیاں،
شعار شرمسار، تیری رحمت و مغفرت کے امیدوار، آنکھوں میں آنسو بہاتے، بے قراری سے تلملاتے، تیرے عذاب سے ڈرتے، تیرے ناراضی سے گھبراتے، ہاتھ پھیلائے شرم سے سر جھکائے، گڑ گڑاتے تیرے دربار میں حاضر ہے۔ اگر تو عذاب دے ہم اس کے سزاوار ہیں، بخش دے تو عزیز و غفار ہے۔ تو نے فرمایا، تو نے یقین دلایا کہ سبقت رحمتی علی غضبی و تقنطوا من رحمت اللہ، اس لیے رحمت کے طلبگار ہیں، عفو کے امیدوار ہیں۔ ہمارے پاس کوئی نیک عمل نہیں جسے وسیلہ بنائے، کوئی طاعت و عبادت نہیں جس کا آسرا لگائے، مگر ہاں تیرے محبوب کملی والے تاجدار سید ابرار محمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن رحمت ہاتھ میں ہے، ان کے نام لیوا کہلاتے ہیں، جنہوں نے ہمارے لیے ساری ساری رات آنسو بہائے اور ہماری مغفرت کے لیے دعائیں فرمائی۔ تیرے جاہ و جلال، تیرے فضل و کمال، تیرے جود و عطا اور تیرے محبوب سرکار محمد مصطفیٰ روح اللہ الہدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کی وسیلہ بناتے ہیں۔ اپنی عزت ان کی رحمت کا صدقہ صدیق، فاروق، عثمان و علی و فاطمہ زہرا، حسن و حسین شہیدہ کربلا کا صدقہ، اہل بیت اطہار، اصحاب کبار، شہدائے بدر و حنین و احد کا طفیل، غوث العظم و سلطان الہند و اولیاء امت کا تصدق، اپنے مقربین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے صدقے میں ہمارے گناہ معاف فرما دے، ہماری بگڑی بنا دے اور اپنی محبت کا جام پلا دے، ہمیں اپنا متوالا بنا دے، ہمارے ڈوبتی کشتی تیرا دے، ہمارے بیڑے کو پار لگا دے۔ ہم مزدار میں پھنسے ہیں، نہ عزت رہی نہ دولت، نہ حشمت رہی نہ سلطنت، نہ حکومت رہی نہ طاقت، خلافت اسلامیہ مٹ چکا، قبلہ بیت المقدس پر یہودی چھائے ہوئے ہیں، چاروں طرف سے دشمن اڑے ہوئے ہیں۔ آج پھر ایک بخت نصر اس بیت المقدس پر چھایا ہوا ہے، تباہ و بربادی کا عالم شروع ہے، لاکھوں عورتیں اور بچے بے پناہ اور بے گھر ہو گئے ہیں۔ اے بے پناہوں کو پناہ دینے والے، سن لے ہم بے قصوں بے بسوں کی، سن لے ہم سیاہ کاروں کے سبب اپنے دین کے علم کو سرنگون نہ ہونے دے، ہمیں قوت دے، طاقت دے، عزت دے، حمیت دے، غیرت دے، مولا مولا اے رحم کرنے والے مولا، ہماری دعائیں قبول فرما، ہمارے بیماروں کو تندرستی دے، مصیبت زدہ کی مصیبت دور کر، ہمیں فکر فاقے سے بچا، حقیقی جینا عطا فرما، اپنا بنا اور اپنے راہ پر چلا، اور اپنے بندوں سے خدمت لے، جن سے تو راضی ہو انہیں اپنے رضامندی اور محبوبیت کا خلعت پہنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی علی وسلم علی خیر خلقک ونور عرشک سیدنا ومولانا واونینا ومؤمنینا وغیاثینا ومغیثینا محمد رسول رب العالمین علی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین آمین آمین۔